السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صلاتut تسبیح کی نماز کے بارے میں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی حدیث میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ بہت اچھی نماز ہے اور بہت بڑا ثواب بھی ہے اس نماز کا، تو آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ صلاتut تسبیح کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ، اگلے پچھلے نئے پرانے، چھوٹے بڑے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلے کھلا کیے ہوئے سبھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اور فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ اور اس نماز کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، انشاءاللہ دونوں طریقے ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس کا پہلا طریقہ ہے کہ 4 رکعت کی نماز یہ ہوتی ہے، 4 رکعت کی ہم نیت، نفل نماز ہوتی ہے، 4 رکعت کی نیت باندھ کر ہم ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پورا پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور قرأت کے بعد یعنی سورہ فاتحہ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر رکوع کرے، اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے اور سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد جب کھڑا رہے سیدھا تو کھڑے ہو کر قومہ میں 10 بار پڑھے، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر سجدے سے بیٹھ کر یعنی پہلے سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ پڑھ کر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گئے، اور اسی طرح دوسری رکعت پڑھ کر جب اتحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے 10 مرتبہ پڑھ لے، پھر اتحیات پڑھے، اسی طرح 4 رکعتیں پوری کرے۔ یہ پوری 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے 4 رکعت میں۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہ تھا۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھ کر ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ سورہ کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، یہ پہلے ثنا کے بعد 15 ہم لوگ پڑھا ہے، 15 وہ ہو گئے، اس کے بعد رکوع سے پہلے 10 بار پڑھا، 25 ہو گیا، پھر رکوع میں 10 بار پڑھا، 35 ہو گئے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 بار، 45 ہو گئے، پھر سجدے میں پہلے سجدے میں 10 بار، 55 ہو گئے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے پہلے سجدے کے بعد تو 10 بار پڑھیں گے، تو یہ ہو گئے 65، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھیں گے تو یہ ہو گئے 75۔ تو دوسرے سجدے میں ہم 10 بار پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائیں گے، تو یہ ایک رکعت ہوگی۔ اور پہلا جو طریقہ بتایا تھا اس میں بیٹھ کر 10 بار پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے دوسرا طریقہ یہ تھوڑا آسان ہے، تو آپ اور یہ عام لوگوں کے لیے یہ آسان ہے، اور اسی طرح اکثر لوگ یہی طریقہ اپناتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی پہلا جو طریقہ ہے اس سے دوسرا طریقہ تھوڑا آسان ہے۔ اس میں کچھ باتوں کا لحاظ کرنا ہے کہ یہ نماز جو ہے مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، مکروہ اوقات میں یہ نماز نہ پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان رکعتوں کے لیے کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی متعین سورہ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے
کہ ان تسبیحوں کو جو ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کتنی بار پڑھا کتنی بار نہیں پڑھا، تو ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم انگلیوں کو دبا سکتے ہیں، انگلیوں کو ہم دبا سکتے ہیں، زبان سے نہیں گنیں گے، انگلیوں کو دبا دبا کے ہم اس تسبیح کو گن سکتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں گن سکتے، اگر زبان سے گنیں گے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تسبیح پڑھنا بھول جائے، اگر کسی اس میں رکوع تسبیح نہیں پڑھا، کسی رکوع میں سجدے میں بھول گیا، تو بعد کی کسی بھی ارکان میں اس کو پورا کر لیں، جیسے سجدے میں کر لیں، ایک سجدے سے بیٹھ کر کہ کبھی بھی اس کو پورا کر لیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اگر سجدہ سو لازم آ جائے، کچھ غلطیاں ہو جائے، سجدہ سو کرنا پڑے، تو سجدے سو میں یہ تسبیح نہیں پڑھنی ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ ضرور یہ نماز پڑھیں، بہت ہی اچھی بڑی پیاری نماز ہے، سال میں یا ہر مہینے یا روزانہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بڑا ثواب بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل کو بھی اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔